یہاں کی اپنے ملک کی باتیں سنا رہا ہوں، یا تو ساری عورتیں جھوٹ بولتی ہوں گی یا پھر اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے کہ وہ سچ بولتی ہوں گی۔ ماؤں کے فون آتے ہیں، حضرت کو پڑھنے کو وظیفہ بتائے، میرے شوہر کی نظر میری بیٹی کے اوپر ہے، مجھے مشکل ہو گئی ہے، میں جا نہیں سکتی۔ ایک دو نہیں، کتنے ہیں ایسے۔ ایک ماں نے تو مجھے اتنا کہا، حضرت میری بیٹی کو آپ اپنے اس مدرسے میں رکھ لیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں اقامت نہیں ہے، ہم نہیں رہائش دے سکتے۔ کسی جوان بیٹی ہو گئی ہے، باپ کی نظر ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ مینج کر سکتی گھر کو، آپ اس کو رکھ لیں۔ پھر اس نے کسی مدرسے میں بچی کو جمع کرا داخل کروا دیا کہ عالمہ بن کے نکلے، یا جو بھی جتنے عرصے کے لیے بھی، سگے باپ سے بچانے کے لیے۔ اس ماحول میں، اس بے غیرتی اور بے حیائی کے طوفان کے اندر ہم مردوں سے پردہ نہ کریں اور حجتیں بھی نکالیں اندر سے۔ آج سسر سے بہو محفوظ نہیں، باپ سے بیٹی محفوظ نہیں، بھائی سے بہن محفوظ نہیں۔ جن مقدس رشتوں کے سامنے بے حیا لوگوں کو بھی حیا آ جاتی تھی، آج ہمیں وہاں حیا نہیں آتی بعض لوگوں کو۔ ان حالات میں، فتنے کے اس دور میں ہم یہ کریں۔ اور امی عائشہ کی ایک بات اور سن لیجئے، پھر تیسرا واقعہ سناتا ہوں جو آقا کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں صحابیات مسجد جاتی تھیں، دین سیکھنا ہوتا تھا، نئی نئی بات تھی، نبی علیہ السلام سے مسائل پوچھنے ہوتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا تھا نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد، امی عائشہ نے فرمایا اگر نبی علیہ السلام آج اس وقت کی عورتوں کے حالات کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ کہ 1400 سال پہلے اپنی زندگی میں انہوں نے بات بولی تھی، آج کہاں سے کہاں بات چلی۔ ایک روایت اور یاد آ گئی، پھر تیسرا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات آپ لوگ ذخیرہ حدیث سے نکال نہیں سکتے۔ آپ لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں کہ بعض کہہ دیتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو پرانی باتیں ہیں، وہ ذخیرہ حدیث سے قیامت تک نہیں نکال سکتے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں وہاں ہم جاتے نہیں، وہاں جانے کے لیے ٹائم نہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں۔ جہاں یہ بات سمجھائی جاتی ہے وہاں جانے کا ہمارے پاس فرصت نہیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں۔ تو صحابیہ ہیں ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی، میرا دل کرتا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نبی علیہ السلام نے تصدیق کی، کہا تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ واقعتاً میں جانتا ہوں تیرا دل کرتا ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارا میرے پیچھے نماز پڑھنا کم ثواب رکھتا ہے، تم اگر گھر کے قریب مسجد میں نماز پڑھو گی تو زیادہ ثواب ملے گا، اور گھر کے قریب مسجد میں نماز پڑھنا کم ثواب رکھتا ہے اس سے اگر تم گھر کے برآمدے میں نماز پڑھ لو، اور گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا وہ بھی کم ثواب رکھتا ہے اگر تم گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھ لو، اور وہ بھی کم ثواب رکھتا ہے اگر تم اور اندر جا کے نماز پڑھ لو۔ نماز سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے کسی کو امامت نبی علیہ السلام کی ہو اور پیچھے سے اقتداء مل جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابیہ کو فرمایا میں جانتا ہوں تیری دل کی کیفیت کو، لیکن تو گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے گی تجھے اللہ کا زیادہ قرب ملے گا بنسبت کہ تو میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے۔ اب یہ باتیں ہمیں عقل نہیں دیتی، شعور نہیں دیتی۔ اب بعض عورتیں عید کی نماز پڑھنے باہر نکلتی ہیں بن ٹھن کے بے پردہ، یہ کون سی شریعت ہے؟ کہتی ہے جی میل ملاپ نہیں ہوتا رشتہ داروں سے، میل ملاپ کے لیے یہ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے اللہ کے حکموں کو توڑ کے نکلنا رہ گیا۔